اس لیے بزرگوں سے، علماء کرام سے تائید لینی ہے کہ وہ ہمارے اس کام کو تائید کرے، ہاں، وہ نگرانی کرے کہ جو چیز صحیح ہے وہ بتانے، جو چیز صحیح نہیں ہے اس پر آگاہ کریں، اس کو ہم برا نہ مانیں تو انہوں نے غلطی بتائی، یہ بتانے چاہیے۔ جیسے امام غلطی کرے تو امام کو بتانی پڑتی، پیچھے سے مقتدی بتاتا ہے، کیونکہ غلط چیز نہیں چلنی چاہیے، صحیح چیز چلنی چاہیے۔ تو صحیح اور غلط کا مدار تو علم پر ہوتا ہے، جس کو علم ہوگا وہ صحیح غلط میں امتیاز کرے گا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ کیسے امتیاز کرے گا؟ اس لیے علماء کی رہبری، علماء کی تائید لے لینی ہے ہمیں، ہاں، اصولوں سے کام کرنا، ان کو کارگزاریاں سنانا، ان سے دعا لینا، جیسے ہماری ہدایت میں کہی جاتی بات، تاکہ یہ علم کے سائے میں یہ کام چلے۔ ایمان اور علم دو اہم چیزیں ہیں، ایمان اہم ہے، پھر علم اہم ہے، اس کے بغیر دینداری نہیں ہو سکتی۔ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے، پھر کیا باقی رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ حقوق کی پہچان کے لیے دیا گیا تھا کہ حق کو پہچانو، حق کو ادا کرو۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے، اللہ کا حق اطاعت کا ہے، کہ اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے لیے علم جاننا ضروری ہے تاکہ وہ بتاوے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اتنا حق ہے، اس کی اتنی حد ہے۔ علم کے بغیر حق اور حد کا پتہ نہیں چلتا، علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ جیسے آپ دوسرے قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھیں گے، دوسرے نہیں پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے پڑھیں گے، دوسرے پہلے قاعدے میں، پہلے قاعدے میں اتحیات بس، درود شریف کے نہیں، اور دوسرے قاعدے میں اتحیات درود کے ساتھ۔ ہاں، یہ علم، یہ پہلے قاعدے کا حکم الگ ہے، دوسرے قاعدہ کا حکم ہے 4 رکعت والی نماز ہے، تو پہلے قاعدے میں درود شریف نہیں، فقط اتحیات، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ مسائل اس کو کہتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مسائل اور فضائل دونوں جاننا ضروری ہے، عبادت کے بھی، معاشرت کے بھی، معاملات کے بھی، سب چیزوں کے فضائل اور مسائل یہ جاننا ضروری ہے۔ تجارت کے فضائل جانو کہ صحیح تجارت کی کیا فضیلت ہے، پھر صحیح تجارت کے کیا مسائل ہیں۔ جی ہاں، ہر چیز کے فضائل مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ علم کا یہ مطلب ہے تاکہ فضیلت سے شوق پیدا ہو، یقین پیدا ہو کہ اس پر خدا یہ کرے گا، اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کریں۔ فضائل اور مسائل، نماز کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، روزے حج کے تو آپ کے پاس ہیں فضائل، ایسے ہی تجارت کے فضائل، آپس کے رہن سہن کے فضائل، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا مسائل ہے، لین دین کے کیا فضائل ہیں، لین دین کے کیا مسائل ہیں، اللہ کے راستے کے سفر کے کیا فضیلت ہے، اس سفر کے کیا مسائل ہیں۔ یہ علم، اس سے ہمارا کام پورا ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟